السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، میری پہلی ویڈیوز میں بہت سارے احباب نے کامنٹس میں کہا تھا کہ وہ چلہ کشی کے اعمال ہمیں بتلائے جائیں۔ آج اسی وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ جانیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ چلہ کشی کا یا فن عملیات کا یا اس میدان میں اترنے کا شوق رکھتے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں، پریشانی نہیں تو اس میدان میں نہ اتریے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایک بات اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سے اعمال شروع میں تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ہم نام نہاد عاملین کے جب سٹیٹس پڑھتے ہیں، جب ان کی بہت ساری باتیں تحریریں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس اس میدان میں اترنا چاہیے تو یہ سے یہ ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی خاص مجبوری نہیں ہے تو اس وجہ سے صرف پڑھ کے اس میدان میں نہ آئیے۔ یہ میدان جتنا آپ کو آسان لگتا ہے اتنا آسان نہیں، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، دونوں باتیں، آسان بھی نہیں ہے اور ناممکن بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ یا پریشانی لائق ہے، یا آپ ظالموں کے ہتھ کنڈوں کا شکار بن گئے ہیں، یا وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے، یا آپ جادو جنات سحر کا شکار ہیں، آپ کا گھر متاثر ہے، گھوم گھوم کے تھک گئے ہیں، تو پھر آپ کو اس میدان میں ہر حال میں آنا چاہیے، اور ضرور آنا چاہیے، تاکہ ان ظالموں کا مقابلہ کر سکیں، ان شیطانوں کا مقابلہ کر سکیں، اور رب رحمان کا جو کلام ہے اس سے خود بھی شفا حاصل کریں، اور تمام کی تمام امت مسلمہ کو بھی اس سے مستفید کر سکیں، اور آپ امت کے خادم بن جائیں۔ یہ نظریہ، یہ سوچ لے کے اس میدان میں اترا جائے۔ تو اب اترنے سے پہلے اگر پھر بھی کسی کو بہت زیادہ شوق ہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ نیٹ کی ویڈیو دیکھ کر اور اجازتیں حاصل نہ کی جائیں، اس سے سراسر نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اجازت کسی سے بھی، مجھ سے یا کسی سے بھی اجازت لینی ہو کسی عمل کی، تو وہ ڈائریکٹ رابطہ کرے۔ اس طرح کامنٹس میں اجازتیں وہ نہیں ہوتی، اس کا پورا پروسیس ہے، پورا طریقہ کار ہے کہ چلہ کشی کیسے کی جائے گی، اور اس میں کیا کیا آپ کو مسائل درپیش ہوں گے، اور ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات۔ اور اگر واقعتاً آپ اس میدان میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے جو بہترین طریقہ کار ہے، استخارہ کر لیں۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے، جس استاد سے بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کے بارے میں استخارہ کرنا ہے۔ ایک کہ میں اس میدان میں آؤں یا نہ آؤں، میرے لیے بہتر ہے دین اور دنیا کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس استاد سے میں سیکھوں یا نہ سیکھوں۔ یہ دو چیزیں آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور استخارہ کرنا ہے مسنون استخارہ۔ مسنون استخارہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ نے دعائے استخارہ پڑھنی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ وہ دعا نکال سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ تو یہ استخارہ آپ نے لگاتار 7 دن کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، یا بذریعہ خواب آپ کو بتلا دیا جائے، یا کسی بھی طرح سے اطمینان قلب نصیب ہو اور اس طرف لگن آپ کی بڑھ جائے، تو سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے، یہ میدان آپ کے لیے۔ اگر اس کے برعکس ہو، دل ٹوٹنا شروع ہو جائے اور عجیب طرح کے وساوس آنا شروع ہو جائیں، یا دل نہ لگنا شروع ہو جائے، یا اس طرح عجیب سے خواب آنا شروع ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ یہ بہتر نہیں ہے، تو اس کو ترک کر دیں، اس کا سوچیں بھی نہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 2 چیزیں استخارہ کرنے کے بعد اگر دل مطمئن ہو جائے اور آپ چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ لوگ جو اس سے قبل اعمال کر چکے ہیں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے، نئے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ سورہ اخلاص کی چلہ کشی کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ سورہ اخلاص فن عملیات میں اور اس میں روحانیت میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے، اگر پوری شرائط کے ساتھ سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کی چلہ کشی کی جائے، تو اس سے تقریباً 70% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر کھل جائے، کشف ہونے لگ جائے، آپ کو 70% چانس ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، وہ چیزیں جو آپ سے بہت دور ہیں، مثال کے طور پر امریکہ سے آپ سے کوئی رابطہ کر رہا ہے،
تو ایک دم سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ پر حالات کا منکشف ہو جانا، یہ اسے کہتے ہیں کشف۔ یا مریض آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے چیک کریں، یہ مسئلہ ہے، تو آپ نے ایک توجہ مارتے ہی اس کو بتا دیے کہ آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو اسے کہتے ہیں کشف۔ یعنی کہ اس کے جو حالات ہیں، حالات فعل وقت کے، وہ آپ پر ظاہر ہو جائے، یا ماضی کے۔ اس کو علم غیب کے ساتھ نہ جوڑا جائے، علم غیب نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ماضی اور حال کے جو احوال ہوتے ہیں ان کو معلوم کرنا ہے۔ کل کیا بات ہوگی، کل کیا ہوگا، اس کا کسی کو اللہ کے علاوہ علم نہیں ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ سورہ اخلاص کے ذریعے کشف کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اگر بھرپور محنت کی جائے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تسخیر، مخلوق کی تسخیر حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، عامل ہے، یا پھر دکاندار ہے، یا پھر کوئی سیاسی لیڈر ہے، سیاسی کارکن، ورکر ہے، مطلب کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو، لوگ اس سے محبت کریں، نفرت ختم کر دیں، اور لوگ اس کے قریب آئیں، اور وہ لوگ اس کی اطاعت کریں، تو اس کے لیے بہترین چیز سورہ اخلاص ہے۔ اس کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے تو انشاءاللہ وہ اثرات آپ کے سامنے، وہ چیزیں ظاہر ہوں گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر کشائش رزق کے لیے بھی یہ لاجواب صورت ہے، اور رزق کا اہتمام اللہ پاک ایسی ایسی جگہوں سے کرتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور اسی طرح روحانیت بڑھانے کے لیے سورہ اخلاص اپنی مثال آپ ہے، اس سے روحانی ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور سورہ اخلاص کا عامل اگر جنات کے سامنے جائے تو انشاءاللہ جنات مریض کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر صحیح طریقہ کار پر چلا کشی کی ہو۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے چلا کشی کا کہ آپ نے روزانہ 3000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے 40 دن تک۔ یہ ایک میں فارمولہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس فارمولے کو سمجھ لینا ہے کہ چلا کشی کیا ہے۔ مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ پر، مخصوص تعداد میں اور مخصوص وظیفے کو کرنا چلا کشی کہلاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 3000 مرتبہ روزانہ۔ ایک جگہ متعین کر لیں، ایک خاص وقت متعین کر لیں، اور ایک خاص تعداد جو ہم نے بتا دی کہ 3000 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ایک خاص مدت تک پڑھنا ہے، وہ مدت 40 دن ہے۔ 40 دن تک سورہ اخلاص جب آپ 3000 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے آخری دن آپ نے 3300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پہلے تمام دنوں میں 3000 اور اس کے بعد 3300 مرتبہ آخری دن آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ انشاءاللہ 40 دن کے بعد اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ پھر روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کم از کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، زیادہ جتنی مرضی ہے پڑھیں، یہ عمل آپ کا ہونا چاہیے، یہ آپ کے معمول میں آ جائے گی 313 مرتبہ۔ اور یاد رکھیے اگر کسی کو اس چلا کشی کی اجازت درکار ہو، اگر کوئی کرنا چاہتا ہو تو وہ ایسے ہی نہ شروع کر دے، پہلے مجھ سے رابطہ کرے، اور رابطہ کرنے کے بعد اس کا مکمل طریقہ کار میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے بیٹھنا ہے اور حصار کیا ہوتا ہے، سب چیزیں سمجھاؤں گا، تو پھر اس نے سٹارٹ کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری بہترین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔